پروگرام لیٹس ٹاک اور میں انجم رضوی. خواتین و حضرات, اس پروگرام میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ چند سوالات جو میرے ذہن میں ہوتے ہیں, کچھ وہ ہوتے ہیں جو آپ مجھے ای میلز کے ذریعے سے بھیجتے رہتے ہیں, ان کے جوابات ہم تلاش کریں اور اس حوالے سے محترم شخصیتوں کو بھی اسٹوڈیو میں دعوت دیں. پاکستان میں بہت ساری سیاسی تبدیلیاں, سیاسی منظرنامے میڈیا کے مختلف چینلز پہ, اخباروں میں تو آپ دیکھ رہے ہوں گے, لیکن میں جس سیریز کا پروگرام کر رہا ہوں میں ابھی تک وہیں پہ جوابات تلاش کرنے کے لیے ہوں جو کہ جڑ ہے ان سارے مسائل کی. پاک افغان ریلیشن شپ اور اس میں پھر امریکہ کا کردار اور اس میں پھر نیٹو, اور اس کے بعد 25 اور 26 نومبر کو سلالہ چیک پوسٹ پہ جو حملہ ہوا جس میں ہمارے 26 آرمی یونیفارم پرسنل شہید ہوئے. ایک کلیئرلی مارکڈ چیک پوسٹ 1.6 کلومیٹر اندر پاکستان کے, اور اس سے پہلے بھی نیٹو کے مختلف اس قسم کے آپریشنز ہوئے, پوری دنیا میں ہوئے. لیبیا میں قذافی کو ہٹانے میں بھی سارا دنیا کا پریس یہی کہہ رہا ہے کہ اس میں نیٹو کا کردار تھا, اور ہم سب بھی دیکھ رہے تھے کہ نیٹو کے طیاروں نے بمباری کی. اور ایک اطلاع تو یہ تھی کہ لیبیا کے عوام چاہتے نہیں تھے اپنے لیڈر کو ہٹانا, لیکن کچھ اور ایکسٹرنل فورسز تھیں جنہوں نے یہ سب کیا. بات یہ ہے ساری کہ یہ نیٹو گردی جو دنیا میں ہو رہی ہے یہ کب تک ہوگی, اور اس سے کیا صرف تیسری دنیا کے اور مڈل ایسٹ کے ہی جو ممالک ہیں وہ متاثر ہوں گے؟ اگر ان کا کوئی ایسا پلان ہے عالمی امن کا تو پھر یہ فرسٹ ورلڈ میں اور سیکنڈ ورلڈ میں کیوں نہیں جاتے ہیں؟ یہ سارا زور جو ہے تھرڈ ورلڈ کی طرف ہی کیوں دیتے ہیں؟ یہ بھی سوال ہے, اور آگے بھی افغانستان کے حوالے سے بہت سے سوال ہیں. اسٹوڈیو میں میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محترم شخصیت کرنل ریٹائرڈ بشیر ولی محمد صاحب, سابق ڈائریکٹر جنرل ہیں انٹیلیجنس بیورو, سابق سفیر پاکستان برائے سری لنکا. اس سے پہلے بھی میرے پروگراموں میں تشریف لا چکے ہیں, ان سے آپ کا تعارف کراتا ہوں اور گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں. السلام علیکم کرنل صاحب. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ ایک مرتبہ پھر اسٹوڈیو میں تشریف لانے کا. یہ جو نیٹو ہے یہ 1949 یا 48 میں بنی تھی, نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن, اور اس وقت جو اس کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ وہ جو سوویت یونین کا ایک بلاک بن گیا تھا تو سینٹرل یورپ اور کراس اٹلانٹک جو امریکہ وغیرہ اس کا ایک دفاع کریں تاکہ ان کی زمین پہ کبھی کوئی جنگ نہ ہو سکے یا تدارک, کیونکہ اپر وولٹا میں دوسری جنگ عظیم میں جگہیں تو تقسیم ہو گئی تھیں کہ یہ سوویت بلاک کو ایسٹرن یورپ ملے گا, یہ ان لوگوں کو انہوں نے بندر بانٹ تو کر لی تھی. اس کے بعد اپنے ڈیفنس کے لیے انہوں نے نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن بنائی تھی. اب آہستہ 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 اس نے اتنا پھیلنا شروع کیا کہ افغانستان کے پامیر کے جو ماؤنٹنز ہیں یہ اٹلانٹک وہاں تک پہنچ گیا بالکل کہ یہ اس کے ڈیفنس کے لیے. اگر پہلے تو اس پہ ذرا سا کوئی تبصرہ کیجئے کہ یہ ایک دم پوری دنیا میں پھیل کے یہ کیا کرنے لگے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رضوی صاحب آپ بالکل ٹھیک آپ نے فرمایا ہے کہ یہ جس وقت انیشلی نیٹو بنا تو رشین اور امریکن نے آپس میں جو آپ نے کہا تھا کہ بندر بانٹ کر لیا تھا آفٹر دا سیکنڈ ورلڈ وار, دے ور دا ونر. جرمنی ختم ہو چکا تھا صحیح, اور برطانیہ جو تھا, فرانس ختم ہو چکا تھا. برطانیہ کا کوئی اتنا حیثیت نہیں تھی کہ وہ اس کے اندر, انہوں نے وہی لائن ٹو کرنی تھی. تو دا ٹو سپر پاور جو تھے انہوں نے آپس میں جو بھی تقسیم تو کر لی. پھر اس کے بعد انہوں نے یہ جو نیٹو جو تھا وہ وارسا پیکٹ کے خلاف, بیکاز رشیا نے بھی اپنا سارا انتظام کر لیا تھا, جو بھی ان کی اس کے سیٹلائٹس تھی اسٹیٹس, اس کو وارسا پیکٹ کے نام سے ساری, دیٹ واز دا بیسک اسٹرینتھ جو تھا وہ دیٹ واز دا سوویت یونین. تو ادھر بھی نیٹو بن گیا, اور نیٹو میں بیسک امریکن ہی تھے, یہ باقی سب ان کے ساتھ مل گئے. اینڈ یو ویری رائٹ دیٹ انیشلی دس واز فار دا یورپ, ایسٹرن اور ویسٹرن یورپ کی بات تھی کہ یہ وہاں پہ جو اگر رشین دوبارہ کوئی ان کی طرف سے افینسو ہوتا ہے تو وہ اس کو روکیں گے. انیشیل بلنٹ ہوگا, اس کے بعد آف کورس جو بھی اس کے اندر آ جائے گا. لیکن جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ایون یو این آج جو ہے وہ بھی ان کا ایک بچونگڑا بن گیا ہے. اٹ از جسٹ جو امریکن کہتا ہے, یونائیٹڈ نیشنز وہی ابھی ہم نے لیبیا میں دیکھا نا کہ انہوں نے پوری حکومت بدل دی. یو ٹاک اباؤٹ ڈیموکریسی, یو ٹاک اباؤٹ انٹیگریٹی, ساورنٹی آف دا کنٹری, ٹھیک ہے, اور آپ ایک دوسرے ملک میں, لیبیا بلے سے کچھ بھی تھا, دیٹ از نن آف دیئر بزنس اینڈ مائی اینڈ یور بزنس.
ایک ملک تھا، اس کے اندر اتنے اس سے نظام چل رہا تھا، اور آپ اس کے اندر ٹروپس بھجواتے ہیں اور ان کے بمباری کرتے ہیں، اس کے رولر کو آپ نے مار دیا ہے. وہی حال دیکھو ایجپٹ کا بھی دیکھ اور لو. وہی انسرجنسی، جیسے میں نے ابھی کہا تھا کہ جو اب رپورٹس آ رہی ہیں، خود امریکن ڈپلومیٹس نے انٹرنیٹ پہ گردش کر رہی ہیں، بلاگز میں ہیں، خود انہوں نے وہاں پہ یہ دیکھا کہ وہ لیبینز نہیں تھے، وہ کچھ اور لوگ تھے جو کہ لڑنے کے لیے آئے تھے. لیبین عوام جو تھے وہ قذافی کو ٹاپل نہیں کرنا چاہ رہے تھے، جو بھی ان کی وجہ ہو، لیکن وہ تو کچھ اور لوگ تھے. اور اگر آپ ذرا سا اور پیچھے جائیں تو عبدالسلام لیبی کا بھائی جو تھا، یہ جو القاعدہ کا لیڈر تھا جس کو پکڑا تھا، وہ گوانٹانامو بے میں تھا، اس کو رہا کیا گیا وہاں سے، اور وہ لیبیا میں اس کو پلانٹ کیا، اور وہاں سے ان سب تو نے. یہ سب کچھ نہیں، یہ وہ تو بیسیکلی دے آر دا بگیسٹ انسرجنٹ دیم سیلف. تو انسرجنسی تو ادھر انہوں نے شروع کی نا. ابھی لیبیا کو ابھی لوگوں کا احساس ہو جائے گا، وہاں جدھر یہ انوالو ہیں. آپ دیکھ لیں ایجپٹ میں اس کو اسپانسر کر رہے تھے اتنے پچھلے 30 سال سے پریزیڈنٹ جو تھے، ان کو جب دیکھ لیا کہ نہیں ابھی یہ پریشر ابھی نہیں سنبھال پائیں گے، اس کو بیچ میں سے نکال دیا. لیکن پھر انہوں نے آرمی کا جس کے ساتھ ان کا لین دین تھا ان کو کیا. ابھی الیکشن ہوئے، اچھا اخوان مسلمین آ گئی ہے اوپر، چاہے وہ کسی شیپ میں ہے، یہ وہی شکل ہے جو وہ ابھی آ گئے ہیں، کیونکہ لوگ وہ چاہتے ہیں. لیکن ابھی یہ نہیں چاہیں گے کہ اور ادھر دوبارہ آپ نے جو سوٹ نہیں کرے گا امریکہ کو. یہ وہی جیسے 90s میں الجیرس کا الیکشن ہوا تھا، مجھے یاد ہے کہ وہاں پہ جب اسلامسٹ آ گئے تھے اور آئے تھے ووٹوں کے ذریعے، تو انہوں نے وہاں پہ بھی یہی کیا، امریکہ نے نل اینڈ وائڈ کرا کے. یہ یو این یہ سب ڈرامے ہیں. بات ہے مائٹ از رائٹ، جدھر ان کا چلے. دیکھیں نا یو این 21st سینچری میں ہے اور اب تک وہی یہ پتھر کے زمانے کے قانون چلا رہے ہیں. 21st سینچری میں ہے نا، 11 سال تو 21 سینچری کو بھی ختم ہونے والے ہیں. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب اگر یو این کی بات کرتے ہیں، نیٹو یا جو بھی اس کو پھیلا رہے ہیں، آپ کا افغانستان لے لیں. ایک آدمی، ان کی بیس کیا تھی؟ The basis of their attack was what? اسامہ بن لادن. ٹھیک ہے، اسامہ بن لادن کے علاوہ اگر آپ دیکھیں ان کا اس کے پاس کیا پروف ہے بتا دیں نا. آج تک ایک افغان 9/11 میں انوالو تھا؟ The answer is no. آپ جا کے اس کے اوپر جی نیٹو جا رہی ہے، یو این ریزولوشن اس میں آ جاتا ہے. بابا ہمارے کشمیر کو بھی تو دیکھو ذرا، وہاں پہ کیا یو این کا ریزولوشن ہے، ہم نے اس کو نہیں انیشیٹ کیا تھا، اس لیے نہرو تھا اس نے انیشیٹ کیا. اس کے کہنے کے اوپر یو این ریزولوشن پاس ہوتا ہے. اس کو آپ امپلیمنٹ دیکھو، وہ تو یو این ریزولوشن ہے کہ نہیں اس وقت، کولڈ اسٹوریج میں ہے. ٹھیک ہے، وہ نہیں ہے فار آل پریکٹیکل پرپزز، انہوں نے اس کو کولڈ اسٹوریج میں. سو نیٹو جو ہے ٹوڈے وہ ان کا ویپن بن چکا ہے، جدھر ان کے اپنے ذاتی انٹرسٹ ہوتے ہیں. اور وہی آپ نے ویری رائٹلی کہ وہ افغانستان میں اس کو لانچ کر دیا ہے. افغانستان سے وہ پامیر تک پہنچ گئے ہیں. اور ابھی یہ جو نکلنے کے چکر میں جو بھی آگے اگر شاید ہمارے پروگرام میں اس کے اوپر ہوگا تو وہ یہی ہے کہ بون کانفرنس. واٹ از بون کانفرنس؟ ٹھیک ہے، بہت اچھا کیا ہماری گورنمنٹ کا فیصلہ. اس مرتبہ پہلی مرتبہ لوگوں نے یہ دیکھا کہ گورنمنٹ اور ہماری آرمی لیڈرشپ یہ سب ایک ہی طرح سے سوچ رہے تھے. کیونکہ شمسی ایئر بیس کا معاملہ آیا جہاں سے ڈرونز اڑاتے تھے، پاکستان نے امریکہ سے کہا کہ 15 دن کے اندر خالی کر دو. بیچ میں ہم نے خبروں میں یہ دیکھا کہ یو ای جس کو دیا گیا تھا ان کی اعلیٰ قیادت آئی، اس نے بھی نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کو بھی شاید جواب دے دیا گیا تھا. پھر اس کے بعد نیٹو کی سپلائی ہم نے بند کرا دی. عالم یہ کہ وہاں پہ شاید 400 کتنا $1000 تک پر گیلن تو پیٹرول کی قیمت ہو گئی ہے، کیونکہ ان کو وہ روٹ بڑا مہنگا پڑ رہا ہے. بالکل، وہ تو دیکھیں نا آپ ڈسٹینس وائز دیکھ لیں، اور اس کے ساتھ اور ٹھیک ہے آپ اپنا جی میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ چلیے نیٹو کی سپلائی ایک انسٹنٹ ریئیکشن تھا ہمارا، ہم نے بند تو کر دی، لیکن کیا ہم طویل عرصے تک اسے بند کر سکیں گے؟ کیونکہ ابھی تک ہمیں کوئی 8-10 ارب روپے کا نقصان بھی ہو چکا ہے، کیونکہ بہرحال ہمیں کچھ پیسے بھی ملتے تھے اس کے. اور پھر آہستہ آہستہ عالمی رائے عامہ جو ہے اس کو بھی ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہے. ہم ویسے ہی ہمارے دشمنوں نے ہمیں باہر بدنام کیا ہوا ہے، ٹیررسٹ اسٹیٹ اور روگ اسٹیٹ اور یہ سب اس قسم کے. تو اس صورتحال میں کچھ درمیان کا راستہ نکل سکتا ہے؟ دیکھیں ایک بات ہمیں، یہ میں آپ کے سوال کا جواب دے دوں گا
لیکن ایک بات ہم جب بھی ایسی ایشو کو ڈسکس کرتے ہیں، انفارچونیٹلی ہمارے وہ بھائی جو بزنس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، بزنس مین، وہ ملک کی جو نیشنل انٹیگریٹی، ساورینٹی آف دی کنٹری، عزت، ناموس، غیرت، یہ چیزیں ان کے لیے کوئی سیکنڈری وہ اہمیت ہوتی ہے. تو ہم جب بھی ملک کی بقا، ملک کی عزت کی بات کریں، ادھر ہمیں یہ جو پیسے کا چکر ہے، ہمیں اس کو ایک جگہ رکھنا چاہیے. اکانومی کو بھی ہم نے چلانا ہے، کیوں وائی ناٹ، لیکن پھر آپ نے اس کو ایک ترازو میں ڈالنا ہوگا کہ آیا ہمیں اتنا پیسہ چاہیے یا ہم نے ایک غیرت مند قوم کی طرح اس دنیا میں رہنا ہے. یہ ایک بیسک، آپ جب یہ فیصلہ کر لیں گے تو اٹ ول بی ایزی فار یو کہ آپ دوسری سلوشن کی طرف چلے جائیں. ابھی یہ نیٹو کا بھی آپ نے بڑا ٹھیک فرمایا کہ یہ ایک پہلی دفعہ کہ جس میں آرمی، گورنمنٹ اور عوام یہ ایک اس پہ تھے، ان کی جو ہے ایک ویو لینتھ پہ. لیکن یہ ہمیشہ ہو سکتے ہیں. دیکھیں آرمی کون ہے؟ انفارچونیٹلی آپ کے پروگراموں سے بھی اور ڈفرینٹ پروگراموں کا آپ جب بھی دیکھیں، ایک لفظ اسٹیبلشمنٹ، میرے 42 سال ہو گئے ہیں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کا مطلب ہم تو اسٹیبلشمنٹ برانچ ایک ہوتی ہے جو لوگوں کی پوسٹنگ، ٹرانسفر، فلانا اس کے ساتھ، وہ اسٹیبلشمنٹ مجھے پتا ہے. آپ اسٹیبلشمنٹ سے کیا مراد لیتے ہیں؟ فوج کو جب بھی مطلب ہے جو ہم سمجھتے ہیں فوج ہے، سول بیوروکریسی اور فوج، اب صرف فوج. اس سے دیکھیں فوج کیا ہے؟ فوج ایک سول بیوروکریسی جو سسٹم ہے ہمارا، اس کا ایک ہے منسٹری آف ڈیفنس. اٹ کمز انڈر دیٹ. سو اگر آپ منسٹری آف ڈیفنس کی بات کریں، آرمی آ گئی، نیوی ایئر فورس آ گئے بیچ میں، پھر آپ وہ اسٹیبلشمنٹ کے چکر میں. اور یہ بیوروکریسی کدھر سے آئی ہے یا یہ فوج کدھر؟ یہ کوئی امریکہ، انڈیا یا روس سے آئی ہے یا آپ کا بھائی فوج میں ہے، میرا بھائی فوج میں ہے، میرا جو ہے دوسرا رشتہ دار اس میں ہوگا. تو آرمی جو ہے وہ اس ملک کا اور اس قوم کا حصہ ہیں. یہ بیوروکریسی بھی اس ملک اور اس قوم کا حصہ ہیں. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جو لیڈرشپ ہے وہ ایک صحیح فیصلے صحیح وقت پہ نہیں کر پاتے. نتیجتاً پھر ان لوگوں کو جن کے اوپر یہ ذمہ پڑتی ہیں وہ پھر بولتے ہیں. اگر وہ ایک جگہ پہ صحیح فیصلہ ہو جائے، لیڈرشپ کیا ہے؟ ہم کہنے تو بڑا ہے، جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں. یہ ہمارے ہاں جمہوریت جو ہے وہ صرف کیا ہے؟ ووٹ ڈالنا ہے. اس میں بھی آدھے سے زیادہ ووٹ تو بوگس ہوتے ہیں، لیکن چلو مان لیتے ہیں سب ٹھیک ہے. ووٹ ڈالنا ہی جمہوریت ہے. اگر وہ ٹھیک ہو، ایک ٹھیک فیصلہ ہو، ملک کے عزت اور اس میں ہو، تو پھر اس کو عوام بھی بڑی خوشی سے ایکسیپٹ کریں گے، فوج بھی اس کو ایکسیپٹ کرے گی. تو تینوں ایک ویو لینتھ پہ ہوں گے اور جو فیصلہ ہر ایک اس کیس میں لکیلی جب یہ بدقسمت آسپیکٹ یہ ہے کہ ہمارے وردی کے اندر ہمارے بھائی شہید ہوئے اس جگہ پہ. یہ بہت بڑا سانحہ اٹیک ہوتا ہے نا، یہ تو اٹیک آن ہماری اس کی جغرافیائی اس کے انہوں نے کراس کی ہیں. اٹ از ایبسلوٹلی ایک آفینسو ایکشن ہے. یہ سب فضول جو ہے باتیں ہم کر رہے ہیں، ان کا کبھی وہ جنرل ایلن آ جاتا ہے، کبھی فلانا آ جاتا ہے. ہماری اگین وہی بدقسمت، آج تک معذرت نہیں کی نہ امریکہ نے نہ نیٹو نے. ایون اگر معذرت وہ کر لیں، میرے معذرت مینز نتھنگ. کیا وہ معذرت اوباما کر لے گا یا کوئی اور اس کی بہاف پہ کرے گا تو ہمارے وہ جو 24 ہے وہ شہید وہ زندہ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اور آپ کے بھائی، میرے بھائی، یہ جو بارڈر کے اوپر وہ کس لیے بیٹھے ہیں؟ ہماری حفاظت کے لیے بیٹھے ہیں. ہم نے ان کو ان کے اوپر ڈال دیا کہ بابا تم جا کے ذرا حفاظت بارڈر کی کرو تاکہ امریکنوں کو وہاں تکلیف نہ ہو نا. یہی ہے. ہم نے ایک اور بات